بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند تربیتی واقعات۔ پہلا واقعہ، میری عمر 3-4 سال کی تھی۔ حضرت شیخ زکریا لکھ رہے کہ میری عمر 3-4 سال کی تھی، اچھی طرح سے چلنا بھی بے تکلف نہیں سیکھا تھا، سارا منظر خوب یاد ہے، اور ایسی باتیں اوقاف ذہن ہوا کرتی ہیں، یعنی ذہن میں بیٹھ جایا کرتی ہیں۔ میری والدہ نور اللہ مرقدہا کو مجھ سے عشق تھا، ماؤں کو محبت ہوا ہی کرتی ہے، مگر جتنی محبت ان کو تھی اللہ ان کو بہت درجہ عطا فرمائے، میں نے ماؤں میں بہت کم دیکھی۔ اس وقت انہوں نے میرے لیے خوبصورت تکیہ چھوٹا سا سیا تھا، ایک بالشت میری موجودہ بالش سے چوڑا اور 1.5 بالش لمبا۔ اس کی حیت بھی کبھی نہیں بھولوں گا، یعنی اس کی بناوٹ، اس کے اوپر گوٹا، ٹھپا، گھگرو، یہ سب اس وقت کے زمانے کی تھی، بہت اچھی چیزیں وغیرہ سبھی کچھ جڑا ہوا تھا، نیچے لال قند کا غلاف اور اس پر سفید جالی کا جھالر، بہت ہی خوشنما۔ وہ مجھے اتنا محبوب تھا، یعنی اتنی محبت تھی اس تکیے سے، سر کے بجائے وہ میرے سینے کے اوپر رہا کرتا تھا، اسے میں سینے پہ رکھ لیتا تھا، کبھی اس کو پیار کرتا، کبھی سینے سے چمٹایا کرتا تھا۔ والد صاحب نے آواز دے کر فرمایا کہ زکریا مجھے تکیہ دے دے۔ مجھ میں ذرا والد صاحب کی محبت نے جوش مارا اور اپنے نزدیک انتہائی ایثار اور گویا دل پیش کر دینے کی نیت سے میں نے کہا میں اپنا تکیہ لے آؤں؟ فرمایا کہ وریا، میں انتہائی شوق و ذوق میں ابا جان کی اس نیاز مندی اور سعادت مندی پر بہت خوش ہوں گا، یعنی ابا جان میری اس بات پر بہت خوش ہوں گے، میں اس وجہ سے دوڑا گیا۔ جب ابا نے کہا وریا، انہوں نے بائیں ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر اور دائیں ہاتھ سے منہ پر ایسا زور سے تھپڑ مارا کہ آج تک اس کی لذت نہیں بھولا، اور مرتے وقت تک امید نہیں کہ بھولوں گا، اور یوں فرمایا کہ ابھی سے باپ کے مال پر یوں کہتا ہے کہ اپنا لاؤں، کچھ کما کر ہی کہنا کہ اپنا لاؤں۔ اللہ ہی کا فضل و کرم ہے اور محض اسی کا لطف و احسان ہے۔ اس کے بعد سے جب بھی واقعہ یاد آ جاتا ہے تو دل میں یہ مضمون پختہ ہو جاتا ہے کہ اپنا اس دنیا میں کوئی مال نہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ دن بدن یہ مضمون ذہن میں بیٹھتا ہی جا رہا ہے۔ دوسرا واقعہ، میری عمر 8 سال تھی۔ حضرت شیخ زکریا فرما رہے ہیں حضرت گنگوہی قدس سرہ کے وصال کو تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا، یعنی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے انتقال کو تھوڑا سا وقت گزرا تھا۔ حضرت کے انتقال کے بعد والد صاحب نے خانقاہ شریف ہی میں بچوں کو تعلیم دینا شروع کر دی، یعنی گنگو میں، پہلے گنگو رہا کرتے تھے حضرت کے والد۔ حضرت گنگوہی کے انتقال کے بعد حضرت شیخ کے والد نے بچوں کو خانقاہ میں تعلیم دینا شروع کر دی، اور جس وقت یہ واقعہ لکھ رہا ہوں خوب یاد ہے کہ 80 لڑکے تھے اس وقت جب تعلیم ہو رہی تھی، ان میں قاعدہ بغدادی پڑھنے والے بھی تھے اور دوسری کتابیں بھی تھیں مولویت کی۔ اوپر کی کتابیں تو والد صاحب اور چچا صاحب پڑھایا کرتے تھے، اور ہر اونچی جماعت والے کے ذمے اس سے نیچے والی جماعت کے اسباق ہوتے تھے۔ مثلا تم نے یہ کتاب پڑھ لی تو اب تم دوسروں کو پڑھاؤ کتاب، اپنے پڑھے ہوئے اور ان پڑھے ہوئے، اور والد صاحب کے سامنے ہی اسباق پڑھائے جاتے تھے۔ خانقاہ کی مسجد میں اس وقت تک والد صاحب ہی نماز پڑھاتے تھے۔ نماز ظہر ہو گئی اور میں خانقاہ کی مسجد میں ایک طاق تھا، اس پر ہاتھ رکھ کر لٹکنے کی کوشش میں تھا، مگر اس پر میرا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ ان شاگردوں میں ایک شخص، یعنی حضرت کے میرے والد صاحب کے شاگردوں میں ایک شخص مولوی صغیر احمد تھے، جو معلوم نہیں اب زندہ ہیں یا نہیں، مگر گنگو کے رہنے والے اور بعد میں بمبئی کے بڑے واعظوں میں مقرروں میں ہو گئے تھے۔ وہ وضو کر کے جلدی سے آئے اور ادھر رکوع شروع ہو گیا، انہوں نے تیزی سے آ کر محبت کی وجہ سے مجھے طاق پر لٹکا دیا۔ حضرت تو کوشش کر ہی رہے تھے اس پہ چڑھنے کی، چھلانگ لگا کے اسے پکڑنے کی۔ مجھے غصہ آ گیا کہ میری مسائی جمیلہ میں اس نے ٹانگ کیوں اڑائی میرے مسئلے میں۔ جب سب سجدے میں گئے تو میں نے مولوی صغیر کی کمر میں زور سے ڈک مارا۔ چوٹ تو ان کو کیا لگتی، مگر آواز بہت ہوئی۔ نماز پڑھتے مقدمہ قائم ہو گیا۔ خانقاہ میں گولر کے نیچے سارا مجمع اور حضرت گنگوہی قدس سرہ کی صدری کے آخری در کے سامنے ابا جان، اور مطالبہ یہ کہ کس نے مارا تھا اور کس کے مارا تھا۔ مقدمہ شروع ہو گیا، مگر ڈر کی وجہ سے کوئی بولا نہیں۔ 10-12 منٹ کے بعد فرمایا کہ اچھا اب تو سبق کا حرج ہو رہا ہے، سبق کے بعد سب کی چھٹی بند، جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے۔ عصر کے بعد دوبارہ میدان حشر قائم ہوا، ان کا مطالبہ اور جواب میں چپ چاپ ساری جماعت۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک کو جانے کی اجازت نہیں، چاہے صبح ہو جائے، اور میں اپنے دل میں یہ دعائیں کر رہا تھا جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے۔
مولوی صغیر جلدی سے بتلا دیں، خام خواہ سب پھنس رہے ہیں۔ بالکل میدان حشر کا منظر تھا، جس کی وجہ سے سب پریشان پھر رہے تھے۔ کوئی 15 منٹ کے بعد مولوی صغیر نے دبی ہوئی اور مری ہوئی زبان سے کہا کہ میرے مارا تھا۔ اب تو مقدمے کا بہت سا حصہ گویا طے ہو چکا تھا۔ اس پر سختی سے مطالبہ ہوا کہ کس نے، یہ تو پتہ لگ گیا تمہارے مارا تھا کس نے، بتاؤ۔ مگر وہ چپ۔ جب اس نے دیکھا کہ ضربہ یضربو ہونے کو ہے، یعنی چھتائی دھڑا دھڑ، اس نے جب دیکھا کہ ضربہ یضربو یعنی پٹائی ہونے کو ہے، تو اس نے میری طرف اشارہ کیا، اس نے۔ اس پر والد صاحب نے فرمایا کہ اس نے؟ انہوں نے کہا جی۔ پھر فرمایا اس نے؟ 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا۔ اس وقت والد صاحب کا دستور عصر کے بعد حضرت گنگوہی کے مزار پر جانے کا تھا۔ یہ نابکار بھی ساتھ ہوتا تھا، اور میری ایک چھوٹی سی چھتری تھی جو ٹوٹ گئی تھی، اور اس کی ڈنڈی کو لکڑی بنا لیا تھا، جو مزار پر جانے کے وقت میرے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی۔ میرے ہی ہاتھ سے چھین کر اتنا مارا کہ وہ چھوٹی سی لکڑی بھی 2 جگہ سے ٹوٹ گئی، اور صرف ایک لفظ ان کے زبان پر ہر مار پر ہوتا تھا کہ ابھی سے صاحبزادگی کا یہ سور، یعنی ابھی سے صاحبزادگی کا یہ سور۔ تو یہ سوچ کے کہ میرا لڑکا اس وجہ سے شاگردوں کو مار رہا میرے، انہیں خیال پیدا ہوا تھا کہ یہ صاحبزادگی کی وجہ سے گویا سے کرتا ہے۔ سردی کا زمانہ تھا اور میں روئی کا انگھر کا پہنا کرتا تھا، واسکٹ وغیرہ سے کوئی، مگر اس وقت نہیں تھی، اس لیے کہ صبح اور عشاء کے وقت پہنا کرتا تھا، اور عصر کے وقت چونکہ سردی نہیں ہوتی تھی، اس وقت صرف ایک ہی کرتا بدن پر تھا۔ میرے بازو اتنے سوج گئے تھے کہ 15 دن تک انگرکھا بالکل نہیں پہن سکا۔ اس وقت تو نہیں، مگر ان کا ایک خاص مقولہ جو کئی دفعہ مجھ سے یہ فرمایا یہ تھا کہ اگر تو پٹتے پٹتے مر گیا تو شہید ہوگا، مجھے ثواب ہوگا۔ آپ خود سوچئے کہ جس کا یہ نظریہ ہو وہ کیا کسر چھوڑے گا بچے کو بچانے میں، کہ اگر تو مرتے مرتے پٹ گیا تو شہید ہوگا، کتنا مارا ہوگا۔ تیسرا واقعہ اسی زمانے کا قصہ ہے کہ اس نابکار کو بزرگی کا جوش ہوا، اور مغرب کے بعد حضرت گنگوہی قدس سرہ کے حجرے کے سامنے لمبی نفلوں کی نیت باندھ لی۔ ابا جان نے آ کر ایک زور سے تھپڑ مارا اور فرمایا کہ سبق یاد نہیں کیا جاتا؟ میرے چچا جان رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں بڑی لمبی نفلیں پڑھا کرتے تھے، بعد مغرب سے عشاء کی اذان کے قریب فارغ ہوا کرتے تھے، لیکن والد صاحب کے یہاں مختصر سے نوافل کے بعد تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس وقت تو مجھے بہت غصہ آیا کہ خود تو پڑھی نہیں جاتی اور دوسروں کو بھی پڑھنے نہیں دیتے، مگر جلد ہی سمجھ میں آ گیا کہ بات صحیح تھی۔ وہ نفلیں بھی شیطانی حربہ علم سے روکنے کے واسطے تھا کہ تاکہ سبق نہ یاد کر سکے اور نفلوں میں لگ جائے، اس لیے کہ جب نفلیں پڑھنے کا دور آیا اب نفس بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ چوتھا واقعہ، میری عمر 10 سال کی تھی، میری والدہ گنگو سے رامپور جا رہی تھی، بہلی میں بھی ٹانگے وغیرہ کی طرح بہلی میں اور بھی چند مستورات تھیں، اور میں بھی تھا۔ ایک ٹٹو یعنی گھوڑی جس کے ساتھ اس کا چلانے والا بھی تھا، اس پر والد صاحب تشریف فرما تھے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گھوڑی کی سواری کی عادت نہ تھی گھوڑے کی، مگر معمولی سا ٹٹو جس کے ساتھ چلانے والا بھی ہو، اس پر 1-2 دفعہ بیٹھنے کی نوبت آئی۔ راستے میں ایک جگہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ازراہ شفقت یعنی محبت کی وجہ سے ارشاد فرمایا، تو گھوڑی پر بیٹھے گا؟ میں نے بہت شوق سے کہا جی، اور شوق میں گاڑی سے کود پڑا اور گھوڑی پر بیٹھ کر اور شوق عزت میں گھوڑی کو بہلی کے سامنے لایا۔ میری والدہ نے اور دوسری عورتوں نے جب میں قریب پہنچا کچھ زبان سے اور کچھ اشارے سے کہا کہ بری بات ہے، ابا تو پاؤں جا رہا ہے اور تو گھوڑی پر بیٹھا ہے۔ میں نے ابا جان سے عرض کیا کہ عورتیں یوں کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے بہت غصے میں فرمایا کہ اندھی کے تجھے نظر نہیں آتا کیا؟ عورتیں ہی کہہ رہی ہیں تو یہاں کے پھوٹ گئی۔ ماں بدولت بیک بیدی و دو گوش، یعنی چپ چاپ بالکل سہمے ہوئے ماں بدولت، حضرت اپنے آپ کو فرما رہے کہ ماں بدولت چپ چاپ گھوڑی سے اتر کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اس بات پر مجھے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی گرانی نہیں ہوئی، میرے ذہن میں تھا کہ تو نے برا کیا کہ اندھی کے تجھے نہیں نظر آتا۔ 5واں واقعہ، میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو اس کا بھی بہت اہتمام تھا کہ میرے پاس پیسے نہ رہیں۔ کسی دوسرے سے پیسے لینا تو درکنار، کسی کھانے پینے کی چیز کا لینا بھی ناممکن تھا، بلکہ اس شک پر بھی سخت تحقیقات ہوتی تھی کہ اس کے پاس کھانے پینے کی چیز کہیں سے آ گئی ہو۔ اس اگر شک ہو جاتا تو تحقیق ہوتی تھی، جیسا کہ اگلے نمبر پر مستقل ایک واقعہ ذکر کروں گا۔ البتہ خود پیسے دینے کا بہت معمول تھا، یعنی حضرت والد صاحب مجھے خود پیسے دیتے تھے، اور ساتھ ہی یہ کہ میرے پاس پیسے نہ رہیں
پیسے دیتے بھی تھے اور اس کا بھی معمول تھا کہ اس کے پاس رہیں بھی نہ، اس لیے جب بھی کچھ دینے کا ارادہ فرماتے تو پہلے والدہ سے فرما دیتے کہ زکریا کو اتنے پیسے یا روپیے دینے ہیں۔ والدہ صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی اونچے درجہ عطا فرمائے، مجھ سے محبت بے انتہا تھی، اسی وقت سے مجھے قرض دینے کے فضائل اور ثواب اتنے لا تعد لا تحصیٰ سناتی، یعنی اس قدر سناتی، اور آخرت میں کارآمد ہونے کی ترغیبیں اور دنیا میں جو خرچ ہو اس کی لغویت خوب بتلاتی، اور اس کے بعد پھر فرماتی کہ تیرے پاس کچھ پیسے ہوں تو دے دے، تجھے ثواب ہوگا۔ کچھ تو واقعی والدہ کی محبت اور کچھ ثواب کی اہمیت تو اس وقت کہاں ہوتی۔ البتہ من نوقش فی الحساب فقد عذب کا نقشہ بغیر حدیث پڑھے ہی سامنے تھا، والد صاحب ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، اس لیے ان پیسوں کا حساب دینا بھی تو کار دار تھا، ایک بڑا کام تھا۔ اگر میں خرچ بھی کر لیتا آپ کو پوچھتے کہاں خرچ کرے، کیا لیا تھا کیا نہیں، اور اسی کا یہ اثر ہوا کہ اب تک پیسے جیب میں رکھنے کی عادت نہیں۔ اللہ نے دوست و احباب ایسے دے رکھے ہیں کہ وہ ہر وقت میری فرمائشیں پوری کرتے رہتے ہیں، اور 2-4 دن میں ایک بل مجھے دے دیتے ہیں، اتنا کہ خرچ ہوا۔ اور یہی دست غیب کا نسخہ ہے جو کسی تبلیغی اجتماع میں صوفی عبدالرحمن صاحب کو بتلایا تھا۔ چھٹا واقعہ، اس سے پہلے نمبر میں لکھا تھا کہ شبہ پر تحقیقات ہوتی تھی۔ ایک واقعہ مثال کے طور پر لکھ رہا ہوں۔ مدرسہ قدیم دفتر مظاہر علوم کی چھت پر والد صاحب کا قیام اور پیشاب کی جگہ اسی چھت پر اس کے بالمقابل تھی، رہنے کا کمرہ بھی اور پیشاب کی جگہ بھی سامنے تھی۔ والد صاحب پیشاب کے لیے تشریف لے گئے، راستے میں ایک جگہ سے کباب کی خوشبو آئی جو مولانا ظفر احمد صاحب پاکستانی شیخ الاسلام پاکستان نے کسی طالب علم سے مغرب بعد یہ کہہ کر کہ کباب لا کر یہاں رکھ دینا، میں نفلوں کے بعد لے لوں گا، نماز کی نیت باندھ لی۔ والد صاحب کے بعد میں پیشاب کو گیا، والد صاحب کو یہ شبہ ہوا کہ وہ کباب اس نے منگائے تھے اور پیشاب کے بہانے سے یہ کھا کر آیا ہے۔ مجھے قریب بلا کر یوں کہا منہ کھول، اس میں کبابوں کی خوشبو بالکل بھی نہ تھی اس میں، منہ میں یعنی جب میں نے کہا ہی نہیں تھا کہاں سے ہوتی۔ پھر مجھ سے مطالبہ فرمایا کہ وہ کباب کس کے ہیں۔ میں نے لا علمی ظاہر کی، اول تو سختی سے پوچھا، پھر جا کر ان کو دیکھا تو وہ وہیں رکھے تھے۔ چونکہ مولانا ظفر احمد صاحب اس زمانے میں شریک دسترخوان تھے، یعنی ہمارے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ جب سب حضرات کھانے کے واسطے بیٹھے تو مولانا ظفر احمد صاحب نے کسی طالب علم سے فرمایا کہ وہاں کباب رکھے ہیں، وہ اٹھا لاؤ۔ تب والد صاحب کو اطمینان ہوا۔ 7واں واقعہ، پیسوں کے سلسلے میں ایک عجیب واقعہ سناؤں۔ ان کی تعلیم کا طرز تو عجیب و نرالا تھا۔ ان کے یہاں اہم کتاب کے شروع پر یا ختم پر مٹھائی کے نام سے کچھ پیسے ملنے کا دستور تھا۔ میرے والد صاحب جب کوئی کتاب شروع ہوتی ہے ختم ہوتی تو پیسے دے دیا کرتے تھے مٹھائی کے نام کے، جو میرے ساتھ مخصوص نہیں تھا بلکہ خاص شاگردوں میں سبھی کے ساتھ تھا، سب کو ملتے تھے۔ لیکن میرے ساتھ یہ خاص بات تھی کہ ان پیسوں کی مٹھائی کھانا سخت معیوب تھا۔ پیسے ملتے تھے لیکن مٹھائی نہیں کھا سکتا تھا، بلکہ بہت بڑا جرم تھا۔ کیسے قاعدہ قانون تھے کہ ان کے یہاں، کیونکہ ان کے یہاں چٹور پن تھا، بلکہ ان پیسوں کا مصرف کوئی ضرورت کی چیز، کتاب وغیرہ یا والدہ کے توسط سے کوئی دماغ کو طاقت دینے والی چیز لے لی جاتی۔ جب میرا فقہ شروع ہوا، یعنی مسئلے مسائل کی کتاب، اور ان کے یہاں تعلیم میں بھی جدت تھی، یعنی انوکھا طریقہ تھا نا، جس کا اثر چچا جان کی تعلیم میں بھی تھا۔ ان کے یہاں درس نظامی کی پابندی نہیں تھی، بلکہ ہر شخص کی حیثیت کے موافق کتاب تجویز ہوتی تھی۔ خیر، جب میرا فقہ شروع ہوا، یعنی قدوری اور کنز کتاب کے نام ہے، ان کی بسم اللہ ہوئی تو مجھے 20 روپے انعام ملے تھے، اور دینے کے بعد فرمایا تھا ان کا کیا کرے گا۔ میں چونکہ بھیڑی کی آنکھ سے سبق پڑے ہوئے تھا، میں نے کہا میرا یوں جی چاہتا ہے کہ اپنے چاروں بزرگ حضرت سہارنپوری، حضرت دیوبندی، حضرت رائے پوری، حضرت تھانوی کے خدمت میں 5-5 روپے کی مٹھائی پیش کروں۔ یہ میری تجویز کسی اخلاص پر تو مبنی نہیں تھی، ڈر کی وجہ سے کہا تھا یہ تو 3 روپے میں اخلاص کی وجہ سے دے رہا، منحوسب عذبہ، کیونکہ اگر حساب دیا جائے گا تو عذاب دیا جائے گا۔ بڑی شاباشی ملی میرے والد صاحب نے جب سنا، اور میری فہم اور دانش پر مبارکباد۔ پھر فرمایا کیا مٹھائی دے گا۔ اس کے بعد لکھنے والے نے کہا کہ یہ قصہ علیمیہ سوانے میں لکھ چکے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ دوسری کتاب میں میرا لکھا جو ختم کرتا ہوں۔ خیر، 8واں واقعہ، کاندھلے کی عید کا واقعہ بھی علیمیہ کاندھلے کی عید کا واقعہ بھی ہے۔ علی میاں نے صفحہ 74 پر لکھا تو ہے مگر بہت مختصر۔ رمضان 28 میں، جبکہ میری عمر 17 سال تھی اور سہارنپور آنے کے بعد پہلی عید تھی،
کاندھرا اس سے پہلے شاید 3-4 سال کی عمر میں ایک عید کی تھی۔ اس کی چہل پہل عیدگاہ میں بچوں کے ساتھ جانا اور عیدگاہ کے مناظر خوب یاد تھے۔ 15 رمضان کے آس پاس والد صاحب نے ازراہ شفقت اور مراحم خسروانہ یعنی محبت سے فرمایا کہ تیرا کاندھرا عید کرنے کو جی چاہے؟ میں نے بڑے زور میں کہا جی۔ فرمایا کہ اچھی بات ہے، 29 کو بھیج دوں گا، یعنی 29 رمضان کو۔ خوب یاد ہے کہ یہ 15 دن خوشی کے اندر ہر دن روز عید تھی اور ہر رات شب قدر تھی۔ 15 دن پہلے اتنی خوشی ہو رہی تھی، کبھی خوشی میں اچھل بھی پڑتا اور ایک دن بڑی مشکل سے گزارتا تھا، اور جب 29 کی رات آئی تو پھر کیا پوچھنا، سوچتا تھا کہ اب کسی کے ساتھ جانا طے ہوگا۔ 29 کی صبح کو میں تو ہر آن بس یہ سوچ رہا تھا کہ بس اب خبر ملے گی کہ یہ فرمائیں کہ فلاں کے ساتھ چلا جا۔ انہوں نے 10-11 بجے کے قریب نہایت رعبدار منہ بنا کر فرمایا بس کیا کرے گا جا کر؟ آواز سے تو ہم رو ہی نہیں سکتے تھے، آنسوؤں پر قابو ہی نہیں تھا، بے اختیار نکل پڑے اور حجرے میں جا کر پھر جو ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کیا۔ اللہ بہت ہی معاف فرمائے، جو منہ میں آیا سب کچھ کہہ دیا۔ بھلا اس جھوٹے وعدے کی کیا ضرورت تھی؟ بزرگ ہو کر بھی مکاری کرتے ہیں۔ میں نے کون سی درخواست منت کی تھی؟ اپنے آپ خود ہی تو وعدہ کیا تھا، اور وہ دن اور دوسرا دن عید کا میرے لیے محرم تھا، اور وہ میری لال آنکھوں اور آنسوؤں کو خوب دیکھ رہے تھے، مگر ایک لفظ نہیں کہہ کر دیا۔ عید سے دوسرے دن جو فرمایا میرا جی تو چاہتا تیرے بھیجنے کو، میرا ارادہ بھی تھا، مگر جتنی خوشی تو نے جانے کی وہ مجھے اچھی نہیں لگی۔ اس وقت تو بھلا آپ جانیں کیا سمجھ میں آتی، مگر اب واقعی سمجھ میں آ گئی۔ نواں واقعہ، مجھے کبھی بچپن میں اچھا کپڑا پہننا یاد نہیں، اپنے ہوش سے پہلے والدہ نے پہنائے ہوں تو یاد نہیں۔ اس زمانے میں ہمیں ہر جمعے کو سر منڈانا بھی ضروری ہوتا تھا، بال بھی زینت میں ہیں۔ کاندھرا میرا وطن ہے، لیکن عمر بھر کبھی بھی 3 مرتبہ کے علاوہ 1-2 شب سے زیادہ قیام یاد نہیں، 1-2 رات سے زیادہ۔ پہلی دفعہ ان 3 میں سے والد صاحب کی حیات میں ہے جس کا قصہ لکھوا رہا ہوں، اور 2 دفعہ ان کے انتقال کے بعد۔ ان میں سے پہلی مرتبہ سن 36 ہجری میں، جبکہ چچا جان یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب ان کے چچا جان تھے، حضرت تبلیغی جماعت کی بانی، سہارنپور سے دہلی گئے۔ جب چچا جان روانگی سے پہلے بیماری یہیں شروع ہو گئی تھی۔ کاندھرا 2-4 روز علاج کے لیے ٹھہرے تھے، ارادہ تھا، مگر مرض نے اتنا طول پکڑا، یعنی اتنا لمبا ہوا کہ ہر روز ان کی زندگی کا ایک آخری دن تھا۔ اس بیماری میں چچا جان نور اللہ مرقدہ سے جنات کی بیعت بھی ہوئی۔ یہ قیام سب سے زیادہ طویل ہوا، تیسری مرتبہ 42 میں، جبکہ میری حقیقی پھوپھی مرحومہ سخت بیماری کے بعد انتقال فرما گئی تھی۔ ان کے انتقال کا بھی بڑا ہی عجیب واقعہ ہے۔ بہت سخت بیمار تھیں، اشارے سے نماز پڑھتی تھی، اس حال یعنی دست کئی دن سے تھے۔ بوقت صبح کو انہوں نے ایک دم مجھے آواز دی، میں جاگ ہی رہا تھا اور فرمایا مجھے جلدی بٹھا تو میں پیچھے سہارا لگا دے میرے پیچھے۔ مجھے خیال ہوا کہ اذان کا وقت ہو گیا، مبادا اس میں دیر ہو جائے۔ میں نے ایک دوسرے عزیز کو اشارہ کیا، وہ جلدی سے بیٹھ گئے۔ انہوں نے جلدی میں فرمایا کہ تو بیٹھ۔ حضور تشریف لے آئے اور ہاتھ سے کوٹھے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا کہ حضور تشریف لے آئے، اور یہ کہتے ہی گردن پیچھے کو گر گئی اور انتقال ہو گیا۔ اللہ